الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ احسان الحق بندیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام مجاہد ملت حضرت علامہ صاحبزادہ سعد نصیر صاحب بندیالوی دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام، اور محترم میاں محمد منیر صاحب، اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر محترم حضرت علامہ قاری سعید احمد صاحب، محترم قاری فضل الرحمن صاحب، اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے
نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میرے لیے انتہائی اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ میں جگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث محسن اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق بنیادی صاحب زید مجدو کے حکم کی تعمیل میں اس عظیم علمی، روحانی اور فکری مرکز پہ حاضر ہو کے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس عظیم گھرانے کے جو اہل اسلام پہ عظیم احسانات ہیں وہ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ان شخصیات کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اس گھرانے کے علمی اور فکری اور روحانی فیضان سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قیامت تک مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز پیکر اخلاص حاجی احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں، اور یہاں پہنچتے ہی جس میں پناہ محبت کا انہوں نے اظہار کیا، جس محبت سے نوازا، اس پر بار دیگر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اور ساتھ ہی اس ذکر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اگر تم میری نعمتوں کو یاد رکھو گے اور میری نعمتوں کا ذکر کرو گے تو نتیجتاً تم فلاح پا جاؤ گے۔ اذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ 5 وقت کی اذان میں بھی ہم سنتے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ اگر یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوں کر لیا تم نے اور میری مان لی تو پھر تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے لعلکم تفلحون فرما کے اسی فلاح کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ میری نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ جس سبب سے ان کے دونوں جان سنور جاتے ہیں۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں نعمتوں کا ذکر تو کرتے ہیں،
تو کیا اس آیت کی تعمیل میں کرتے ہیں؟ یہ شادیوں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کی وفات پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، یا ویسے جب بیٹھتے ہیں، تو یہی باتیں تو ہوتی ہیں. میرے پاس زمین کتنی ہے، پلاٹ کتنے ہیں، کار کون سی ہے، کپڑے کہاں سے خریدتا ہوں، کہاں سے سلواتا ہوں، آمدنی کا کیا سلسلہ ہے، کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے، بنگلے اور کوٹھیاں کتنی ہیں. تو یہی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. کپڑے بھی اللہ کی نعمت ہے، بنگلے بھی اللہ کی نعمت ہے، زمینیں، جائیداد، کاریں، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے. تو ہم تو جب تک جاگتے ہیں انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو کیا اس آیت میں جو اللہ حکم دے رہا اس کی تعمیل ہو رہی ہے؟ دیکھو نا، شادیوں پہ بطور خاص ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی سوت میں شادی کے 3 دن گزر سکتے تھے. اب یہ ہے کہ جو رسم مہندی ہے اس کے لیے کپڑے الگ ہیں، بارات پہ جانا ہے تو الگ ہے، ولیمے کے لیے الگ ہے. جیسے عورتوں کے ویسے ہی مردوں کے. تو 10 دکانیں پھر کے ہم ایک سوٹ خریدتے ہیں، تو یہ شادی پہ پہننا ہے. اور پھر ذکر کریں گے کہ کتنا مہنگا سوٹ ہم نے پہن رکھا ہے. کپڑے اللہ کی نعمت ہے تو ذکر ہو رہا ہے. عورتیں اپنے کپڑوں اور زیورات کا اظہار کرتی ہیں شادیوں میں. اور صرف شادیوں پہ نہیں ہوتا، مرنے پہ بھی ہوتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ عورت نے، بعض عورتوں نے ایک انگلی میں 2 سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی. اب گردن تو اللہ نے ایک ہی بنائی ہے، مگر اس میں کئی لاکٹ اور کئی سونے کے ہار پہن رکھے ہوتے. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ میں نے جو سونا پہنا ہے یہ کتنے کیرٹ کا ہے، یہ کہاں سے بنا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں نا ہمارے ذہن میں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. ان کا تو صبح و شام ذکر ہو رہا ہے. تو کیا اس آیت کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو. تو ان میں سے کوئی نعمت ہے کہ جس کو ہم سرے بازار بیان کر سکتے ہیں؟ بتائیں میرے پاس سوچ اتنے، زمینیں اتنی ہے، پیسہ اتنا ہے، بنگلے اور کوٹھیاں اتنی ہیں. کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم سرے بازار ذکر کر سکیں. پھر مطلب کیا ہے؟ اور ہم سرے بازار بھی کرتے ہیں، شادیوں پہ کرتے ہیں، مرنے پہ کرتے ہیں. تو صوفیاء نے نا صرف ایک نقطے میں بات سمجھا دی کہ ہم یہ ذکر تو کرتے ہیں نعمتوں کا، مگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی. جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اگر نیت درست ہو جائے تو پھر اس آیت میں جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے گی. ذکر تو کرتے ہیں مگر فخرن کرتے ہیں، تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں مگر فخرن کرتے ہیں. اور اللہ حکم دے رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، فخرن نہ کرو، شکرن کرو. میری نعمتوں کا ذکر فخر سے نہ کرو، کبر سے نہ کرو، تکبر سے نہ کرو، بلکہ شکر کے ساتھ کرو. کہ جس نے دی ہیں اس کا ذکر کرو کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو جب پیدا ہوا تھا تو ننگا تھا،
آج اگر الماریوں میں میرے 20 سوٹ پڑے ہیں تو یہ اس کی عطا ہے. میں تو جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا. آج میرے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، پلانٹ ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، تو یہ سب میرے رب کی عطا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا عزت نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو مگر فخرن نہ کرو، شکرن کرو. شکر کے طور پہ ذکر کرو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو قوت بیان ایسی عطا کی تھی. آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابا جی جب خطاب فرما چکے ہوتے تو مجلس سے 17 جنازے اٹھ جاتے تھے. خشیت الہی سے لوگوں کے دل پھٹ جاتا. غوث اعظم کی زبان میں اتنی تاثیر تھی. لیکن جب تہجد کے بعد مصلی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ جو اللہ نے قوت گویائی کی نعمت عطا کی تھی نا غوث اعظم، اب اس کو کیسے بیان کرتا؟ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا. آج جو دنیا تڑپ اٹھتی ہے اور میں بولتا ہوں، میں جب پیدا ہوا تھا میرے رب میں تو گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا. اور اگلی بات قابل توجہ یہ ہے نعمت کا شکر. عرض کرتے میرے مولا جب تک یہ زبان تیرے لیے بولے اور تیرے حق میں بولے تو تب تک تو اسے بولتا رکھنا، اور جس دن تیرے حق میں بولنا چھوڑ دے مجھے پھر گونگا کر دینا. اس لیے کہ نعمت کا شکر ہی یہ ہے کہ جس نے عطا کی ہے نا اس کی اطاعت میں خرچ ہو، اس کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو. یہ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو. لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ نعمتوں کے حوالے سے ہی فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی. اب سوچئے کہ جو چیز گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں آ سکتی ہے. جس کو آپ گن نہیں سکتے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک طرف اللہ رب العزت فرما رہا ہے میری نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، دوسری طرف حکم دے رہا ہے جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو. اگر ذکر میں آ جائے تو پھر تو گنتی میں بھی آ گئی. تو جب گنتی میں نہیں آتی تو ذکر میں کیسے آئے؟ توجہ طلب بات. اور پھر توجہ طلب بات ہے کہ یہ نعمتیں جو اللہ فرما رہا ہے کہ گنتی میں نہیں آتی تو یہ اللہ نے کس کو دی ہے؟ بولیے. انسان کو، ہم سب کو. یہ ہمیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں لوگوں میرے بندوں وہ گنتی میں نہیں آتی. امام الانبیاء کے ملابو میں حیران ہوتا ہوں ان بدبختوں پر جو ممبروں پہ بیٹھ کر تاجدار کائنات پر عطا جو ہے اللہ کی عطائیں ان کو گننے لگ جاتے ہیں اور تولنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا.
اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا. اللہ آواز دیتا ہے حیا کر ظالم، اور یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا. جو خود حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ عید میلاد النبی آیا سنت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب سرکار کی آمد، مکی کی آمد. کہا جو محبوب کے نالین کی خیرات ہیں وہ گنتی میں نہیں آتی. جو محبوب کے سر کی ویل ہے وہ گنتی میں نہیں آتی. جو اس کے جوڑوں کا صدقہ ہے وہ گنتی میں نہیں آتا. تو جو خود اسے دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا نعمتیں گنتی سے باہر انکاؤنٹیبل ہے، لیکن حکم دیا کہ جو انکاؤنٹیبل ہیں ان کا ذکر کرو، انہیں مینشن کرو. جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئیں گے؟ جب اس طرح حکم ہو نا تو پھر ہمارے جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ پھر مخرج تلاش کرتے ہیں اللہ کے اس حکم پر اب عمل کیسے کیا جائے. اللہ رب العزت نے یہ حکم تو دے دیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور بتایا کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. اب ذکر کیسے کریں جو گنتی میں نہیں آتی؟ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ وَعَمَلُوا آلَ داؤد شُکْرًا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو، اے داؤد اور آل داؤد میرا شکر ادا کرو. جب اللہ نے یہ حکم بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام پر، آپ نا رو رو کے بے ہوش ہو گئے. جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد میں نے حکم دیا تھا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، آپ اتنا ڈر کیوں گئے؟ داؤد علیہ السلام نے عرض کی مولا میں ڈر اس لیے گیا کہ تو نے ناممکن کام کا حکم دے دیا. ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تیری نعمتوں کا شکر کروں گا نا تو وہ نعمت پر شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہوگی. سبحان اللہ. نعمتوں پر شکر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ نعمتوں پر شکر بھی تیری نعمت ہوگی. اور تو کہتا ہے میری نعمت پر شکر کرو، تو جب ہر بار شکر کروں گا تو شکر ہوگی نعمت، اس نعمت پر پھر شکر میرے ذمہ آئے. اس طرح نہ تیری نعمتیں ختم ہوگی نہ میں شکر ادا کر سکوں گا. اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر قربان گئے اس کی رحمتوں کے. اللہ رب العزت نے پیغام دیا میرے داؤد یہ جو تو نے اعتراف کر لیا نا، یہ جو تو مان گیا کہ میرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، یہی تو میرا شکر ہے. یہی شکر ہے کہ اعتراف کر. تو اللہ رب العزت نے حکم تو دے دیا، ان نعمتوں کا ذکر کرو جو گنتی میں نہیں آتی. اب کیسے ذکر کریں جو گنتی میں نہیں آتی؟ تو علماء پھر ایگزٹ تلاش کرتے ہیں، مخرج تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیسے ہو. تو علماء نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت تلاش کرتے ہیں کہ اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام ہو اور اس نعمت کی حیثیت اتنی بلند ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم کریں اس ایک نعمت کا ذکر اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. تو تلاش کرتے ہیں وہ کون سی نعمت ہے. تو ایسی نعمت تلاش کرنی ہے جو ان تمام نعمتوں کے ذکر کا بدل بن جائے، جس کا ذکر ان تمام نعمتوں کے ذکر کا بدل بن جائے. نعمتیں تلاش کرنی ہے. تو جب سوچنے لگ گئے نا کہ وہ بڑی نعمت کون سی ہے، ایک بڑی نعمت ذہن میں آئی. وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا وجود. دیکھو نا، کپڑے نعمت،
مگر ہم ہیں تو کپڑے پہنتے ہیں نا، تو ہمارا وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے سبب سے یہ نعمت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ کھانے کی جتنی چیزیں ہیں نعمت ہے، پینے کی جتنی چیزیں ہیں نعمت ہے، استعمال کی جتنی چیزیں نعمت ہے، مگر ہمارا وجود ہے، ہم ہیں تو وہ نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنا وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سبب سے سب نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اتنا بڑا سبب جو اتنی نعمتوں کے حصول کے لیے بنا وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا وجود۔ ہم ہیں تو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے اپنے جسم کے سبب سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ جسم کس کے سبب سے ہے۔ میں بالکل جیسے سبق پڑھاتے ہیں نا اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ علماء کو تو میں سبق سنا رہا ہوں نا، آپ کو سبق دے رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں۔ تو ہر نعمت ملی ہمیں وجود کے سبب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ وجود کس کے سبب سے ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا ایک موٹا سا جواب یہ ہے جو عام سمجھ میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کے سبب سے ہے۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے نا تو اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں، علل اربع۔ میں صرف 2 بیان کرنے لگا۔ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو ایک کیا ہے علت مادی، دوسری ہے علت فاعلی۔ مثلا میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، سب کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو پانی کا گھڑا ہوتا ہے جو گھروں میں لوگ رکھتے ہیں پانی ٹھنڈا رہتا ہے، تو یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ تو خود بنتا ہے یا اسے کوئی بناتا ہے؟ بناتا ہے، کمہار کہتے ہیں بنانے والے۔ تو مٹی سے بنا گھڑا، تو مٹی کیا ہے؟ علت مادی ہے گھڑے کی۔ جس سے بنا وہ ہے علت مادی، اور جس نے بنایا وہ ہے علت فاعلی۔ تو ہم سارے بنے کہ نہیں بنے؟ تو کس نے بنایا؟ اور کس سے بنایا؟ ماں باپ سے۔ ہمیں ماں باپ سے بنایا اللہ رب العزت۔ تو وہ علت بنانے والا علت فاعلی اور ماں باپ علت مادی، کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ سے بنایا۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اور ہم نہ ہوتے تو کوئی نعمت ہم تک نہ پہنچتی۔ اب سمجھ گئے نا بات؟ یہی سبب ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت کر لو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور جتنی بھی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں وجود ملا ان کے وجود کے سبب سے۔ تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے جن کے سبب سے ہم بنے، اور باقی ہر نعمت ہم تک پہنچی۔ اب پھر سوال پیدا ہوا ہمارے ماں باپ کس کے سبب سے؟ تو پھر وہی جواب ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ اچھا، ان کے ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ اسی طرح یہ اگر سلسلہ چلاتے چلے جائیں تو بات کہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہاں ختم ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، ان سے پہلے تو کوئی بشر نہیں تھا، وہ اول بشر ہے، تو بات ہوگی حضرت آدم پر ختم۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی نعمت ہمیں نہ ملی تھی، اور ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ان کے ماں باپ نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتے، آگے آبا اجداد کا تسلسل، یہ سلسلے نہ ہوتے تو یہ سارے نہ ہوتے، اور آدم نہ ہوتے تو کوئی بشر نہ ہوتا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے بشریت اور انسانیت چلی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب بات پہنچتی حضرت آدم تک، اب اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا آدم کس کے سبب سے ہے؟ خود آدم کس کے سبب سے ہے؟ تو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا لولا محمد لما خلقت آدم، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی سرداد عمر فیض قادری صاحب۔
اب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تاجدار کائنات ہے تو سب کچھ ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ اصولی بات ہے کہ ہم سب بنے، پوری کائنات بنی حضور کے سبب سے، اور امام الانبیاء کے غلاموں ہر نعمت بنی حضور کے سبب سے. تو جس کے سبب سے شے بنتی ہے نا، اسی کے سبب سے بچتی بھی ہے. جس کے سبب سے بنی کائنات کی ہر نعمت، جس رسول کے سبب سے بنی، اسی کے سبب سے بچی بھی ہے. بنی بھی حضور کے سبب سے اور بن کر بچی بھی حضور کے سبب سے. اور اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، بچ کر بچی بھی حضور کے سبب سے. نعمتیں بنی بھی حضور کے سبب سے اور بچی یعنی تقسیم بھی حضور کے سبب سے ہوئی، اور بچ کر پھر بچی بھی حضور کے سبب سے. اگر تاجدار کائنات نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے علماء نے یہ مخرج تلاش کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر امام الانبیاء کا ذکر کر لو، آقا اتنی بڑی نعمت ہے جو آل ان ون ہے کہ تمام نعمتیں اس نعمت کے اندر ہیں. اگر حضور کا ذکر کر لیا جائے تو امام الانبیاء کے غلاموں ایسے سمجھو کہ ہر نعمت کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ، ہر نعمت کا ذکر ہوگا. اب اس پر ایک دلیل دوں. دلیل یہ ہے کہ حضور کا ذکر، اس کی بلندی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے من ذکرک ذکرنی، محبوب جس نے تیرا ذکر کر لیا وہ سمجھ جائے اس نے میرا کر لیا. کیونکہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے حبیب میں نے تجھے اپنا ذکر بنا دیا. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تجھے میں نے اپنا ذکر بنا دیا. جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا کیا. اب نقطہ یہ ہے امام الانبیاء کے غلام، اور جس نبی کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن سکتا ہے، مخلوق کے ذکر کا بدل کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے حضور کا ذکر کر لیا وہ سمجھے کہ اس نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. تو حضور اتنی بڑی نعمت، یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کا پورا ربیع الاول مہینہ اور پوری زندگی ہی حضور کے ذکر کے نام کیے بیٹھے. لیکن آدم علیہ السلام بنے حضور کے سبب سے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا جوڑ بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی میں سے ان کا جوڑ بنایا. کون؟ حضرت حوا. انہی میں سے جوڑ بنایا. لیکن جب اپنی ہی طرح ایک انسانی سٹرکچر دیکھا آدم علیہ السلام نے، پہلے تو تنہا تھے، ایک ڈھانچہ دیکھا پیکر بشری اپنے جیسا، تو الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو طبیعت مائل ہونے لگی اور چھونا چاہا، ٹچ کرنا چاہا، قریب ہونا چاہا. تو اللہ رب العزت نے آواز دی آدم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے. ابھی حرام ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. توجہ طلب بات ہے، بنی انہی کے جسم سے ہے، انہی سے بنی ہے، مگر حرام ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو مولا حلال ہونے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک ہی سبب، وہ ذات جو تیرے ہونے کا سبب بنی. 20 بار میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لے. یہ ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں کہ حضرت حوا کو اللہ نے جب پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کے لیے وہ حلال کیسے ہوئی تھی؟ حق مار کیا قرار پایا تھا؟ حق مار کیا تھا جو آدم علیہ السلام نے دیا تھا؟ حضرت حوا کتابوں سے اس کا جواب دے کہ حق مار کیا تھا جو آدم علیہ السلام نے دیا، جس کے سبب سے حضرت حوا حلال ہوئی تھی. اس کے سوا کچھ نہیں بتایا جا سکتا. اللہ نے فرمایا تھا آدم یہ حلال تب ہوگی
کہ 20 بار میرے محبوب پہ درود پڑھے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی اب جو بندہ درود سے پریشان ہوتا ہے نا مجھے اس کے آدمی ہونے میں شک ہونے لگتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یا نہیں ہے. یہ کہیں ڈارون کے نظریے تو نہیں آ گیا کہ اگر آدم علیہ السلام کی نسل ہو تو پھر درود سے کیسے پریشان ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آگے ان کی نسل چلی ہی درود کے صدقے سے. 20 بار درود پڑھا حضرت آدم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت حوا حلال ہو گئی. اچھا توجہ طلب بات ہے کہ یہ جو مان ہوتا ہے نا یہ ٹوٹلی طور پہ عورت کا حق ہوتا ہے. یہ مرد جو دیتا ہے جس کو حق مار کہتے ہیں یہ کلی طور پہ عورت کا حق ہوتا ہے. وہ قبول کرے یا معاف کر دے اس کا حق ہے نا. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں جس کا حق تھا اسے کیا ملا؟ دیکھو نا آدم علیہ السلام نے درود بھیجا، درود پہنچا حضور کی طرف، درود کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو حضرت حوا مل گئی. مگر درود کس کو ملا؟ تمہارے میرے نبی کو. درود ملا حضور کو، درود کے بدلے میں حوا ملی حضرت آدم کو، اور جس کا حق تھا اس حوا کو کیا ملا؟ جس کا حق تھا اس کو کیا ملا؟ بات پہلے بڑھ رہی. تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت سب کا حق دے رہا ہے. کیسے؟ درود ملا مصطفیٰ کو، درود کے صدقے میں حوا ملی آدم کو، اور بدلے میں حوا کو نور مصطفیٰ ملا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، علماء اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ عمر فیض قادری صاحب ماشاءاللہ. اس لیے میں کر رہا ہوں امام الانبیاء کے غلام، تمام نعمتیں بنی بھی حضور کے سبب سے ہیں، بچی بھی حضور کے سبب سے، اور بٹ کر بچی بھی حضور کے سبب سے. اب سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مومن کے سینے میں جو ایمان، ایمان سب سے بڑی نعمت. ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذن الرجل خرج منه الایمان، کہ جب کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے ایمان نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح آپ اپنی قمیص اتارتے ہیں نا غسل کرنے سے پہلے اور اتار کر اپنے جسم سے الگ رکھ دیتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب بدکاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس وقت ایمان اس طرح اس سے جدا ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ بدکاری تو صرف کافر تو نہیں کرتا، آج مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے. لیکن مسلمان جو بدکاری کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے بدکاری کرتے ہیں؟ کیا فرشتوں کا، کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر بدکاری کرتے ہیں؟ ایمان مجمل اور مفصل میں جو چیزیں آتی ہیں، اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، تو جو مسلمان بدکاری کرتے ہیں، جن چیزوں کو مان کر کوئی مومن بنتا ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر کے کرتے ہیں بدکاری. تو سوال یہ ہے جب کسی چیز کا منکر نہیں بنا ایمان نکلا کیوں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایمان خارج ہو جاتا، الگ ہو جاتا، ایمان نکل جاتا. نکلا کیوں ایمان؟ جب رب کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں اچھی بری تقدیر اور پھر جی اٹھنے کو مانتا ہے، جن چیزوں کو مان لے تو کافر مسلمان ہوتا ہے.
اب یہ منکر نہیں ہوا ایک چیز کا بھی، جس مومن نے بدکاری کی مسلمان نے زنا کیا، تو پھر ایمان نکلا کیوں؟ اس حدیث رسول پر علماء نے بڑی عقل دوڑائی اور اپنی اپنی عقل اور فکر کے مطابق جواب دی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اپنے زمانے کے غوث حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جن سے بڑے بڑے علماء قرآن پاک کی آیتوں کا اور حدیثوں کا مطلب پوچھتے کہ راز نہیں کھل رہا، پردہ نہیں ہٹ رہا، آپ بتائیے۔ آپ چٹے امی تھے، چٹے ان پڑھ تھے، یعنی کسی مدرسے میں نہیں گئے پڑھنے، اللہ نے پڑھا کے بھیجے تھے، آ کے نہیں پڑھے، پڑھ کے آئے تھے۔ تو لوگ پوچھتے اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اسی وقت فرماتے کہتے ٹھہرو میں تمہیں رسول اللہ سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ اور لوگ ان کے سامنے قرآن پاک بھی رکھتے اور ساتھ جو تفسیر لکھی ہوتی عربی حاشیہ وہ بھی رکھتے، اور حاشیے میں حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، الف بے نہیں پڑھی کہیں، مگر ہاتھ رکھ کے بتا دیتے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، اور یہ نیچے فقہا کے اقوال۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ نے الف بے نہیں پڑھی، کیسے پتا چلتا ہے یہاں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث رسول ہے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ فرمایا کرتے اللہ کی عزت کی قسم، قرآن جب نظر آتا ہے نا اس کے حرف، اس میں مجھے جلوہ خدا نظر آتا ہے، حدیثوں میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کی بات آپ کو بتانے لگا، اپنے زمانے کے غوث ہیں، اور میں 10 سال یا 15 سال پہلے کی بات ہے، میں انگلینڈ کے دورے پہ گیا، مانچسٹر کے قریب اولڈم شہر میں میری رہائش تھی، ساتھ ہی ایک شہر ہے آسٹن یو لائن، ایک ٹاؤن ہے، قصبہ ہے، وہاں خطاب کے لیے گئے تو وہاں ایک انجینئر بیٹھے تھے جنہوں نے وہیں پڑھا ہے، نوجوان، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں آپ چائے پی لیں، بعد میں ٹائم ہو تھوڑی گپ شپ ہو جائے گی اور کچھ تبرکات میں آپ کو دکھاؤں گا۔ خیر ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مغربی رحمت اللہ تعالی، انجینئر صاحب بتانے لگے کہ صوفیاء کے ساتھ نا مجھے طبعاً محبت ہے اور تصوف میرے ذوق کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے، تو میں یہ ذوق رکھتا ہوں تصوف اور صوفیاء کا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مغربی جو ہے، ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ 10 دن میرے مزار پہ آ کے معتکف ہو جائے، اعتکاف کرے، تو میں اسے قبر سے نکل کے ملاقات کروں۔ وہ وہاں کے انجینئر ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے یورپ کے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جنونی سا آدمی ہوں، میں نے چونکہ ان کا وہاں کا ہے نا پاسپورٹ وہاں کا، کہتے میں نے ٹکٹ لیا اور میں آپ کے مزار پہ چلا گیا، حضرت کے مزار پہ 5 دن اعتکاف، 6 دن، 7 دن، 8، 9، 10 دن پورے ہو گئے مگر زیارت نہیں ہوئی۔ اب میں پریشان تھا، 2 چیزیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک تو یہ کہ یا تو شاید کسی نے ویسے گپ لگا دی، یہ بات حضرت نے نہیں فرمائی، اور یا یہ ہے کہ پھر میرے اعتکاف میں کوئی کمی رہ گئی، یا ہوائی ہے بات ہی کسی نے اڑا دی ہے اور ان کی بات ہی نہیں ہے، یا یہ ہے پھر مجھ میں کمی کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے دیدار کرائیں، میرے اعتکاف میں کوئی عیب ہے۔ کہتے 10 دن پورے ہو گئے، میں نے اپنا سامان لپیٹا اور بیگ تیار کیا، میں نے کہا واپس چلتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب میں حضرت کے مزار سے نکلا نا، گلی میں جا رہا تھا، سامنے میں نے دیکھا ایک بزرگ آ رہے تھے، سرحد کے پٹھانوں کی طرح سر پہ پگڑی باندھ رکھی اور پاؤں میں کھیڑیاں ہیں اور کھلی کھلی شلوار قمیض پہنی۔ تو میں خوش ہوا
چلو اپنے پاکستان کا کوئی بندہ تو ملا، اتنے دنوں میں کوئی بندہ نہیں دیکھا اپنے پاکستان میں، تو یہ کوئی لگتا ہے کہ خان صاحب ہے سرحد کے قریب ہوا، آگے بڑھا، جب میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تو میں نے فوراً یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ حضرت کون ہے اور کہاں سے آئے؟ بابا جی کون ہے اور کہاں سے آئے؟ وہ انجینئر کہتا اللہ کی عزت کی قسم، وہ ہنس کر فرمانے لگے بیٹا میں عبدالعزیز ہوں اور اپنے مزار سے آیا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے۔ جو اللہ کے شناساں ہیں، جو رب کے ولی ہیں، رب جب فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اقبال کہتا ہے death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death۔ اقبال کہتا ہے قلندر لاہوری کہ موت کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے جو اترتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ قبر کے باہر بھی زندگی تھی، قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا چراغ پہلے باہر جلتا تھا، اب چراغ اندر جلتا ہے، اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا، پہلے باہر جلتا تھا اب اندر جلتا ہے۔ تو وہ انجینئر کہتے ہیں کہ ہم فرمانے لگے بیٹا عبدالعزیز ہوں اور اپنی قبر سے آیا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں آپ کو نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ آپ سے پوچھا علماء نے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب کوئی بدکاری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان ملوث ہوتے ہیں اس کبیرہ گناہ میں، لیکن اللہ اور رسول اور فرشتوں کا انکار کر کے تو نہیں کرتے۔ تو جن چیزوں کو مان کر کوئی مومن بنتا ہے وہ ہر چیز مان رہے ہوتے ہیں، پھر ایمان کیوں نکل جاتا ہے؟ تو یہ ہستی فرما رہی حضرت عبدالعزیز، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تاجدار کائنات اپنی نگاہ اس سے ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ ہر مومن حضور کی نظروں میں رہتا ہے، اور یہ سینے میں ایمان اس لیے ٹکا رہتا ہے کہ ہر مومن پر مصطفیٰ کی نگاہ رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکاری کرتا ہے امام الانبیاء اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں، اس لیے ایمان نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بنے بھی حضور کے صدقے میں، ہر نعمت بنی بھی حضور کے صدقے میں، اور بن کر بچی بھی حضور کے صدقے میں، اور بچ کر پھر بچتی بھی حضور کے صدقے میں۔ اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں تو صرف اس لیے کہ ہم حضور کا نام لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری گردنوں میں حضور کی غلامی کے پٹے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے بھی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، تو حضور کے سبب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو جس کے سبب سے ہر نعمت ملتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، بتاؤ اگر ان کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کیا جائے؟ ہمارا تو یہ جو وطن عزیز ہے، ہمارا ملک پاکستان، یہ بچا ہوا ہی حضور کے صدقے میں، کیونکہ یہ بنا ہی ان کے نام پہ، بنا ہی ان کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پورے کلمے کا عنوان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب یہ بنا ہے کلمے کے نام پہ۔ تو میں بتا رہا ہوں جس شہر پہ کوئی بنتی ہے اسی پہ بچتی بھی ہے۔ تو ہمارا ملک کیسے بچے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنا کلمے کے نام پر، تو کفر پھیلانے سے نہیں بچ سکتا، منافقت سے نہیں بچ سکتا، رافضیت اور قادیانیت پھیلانے سے نہیں بچ سکتا، سکھوں کو اپنے ملک میں داخل کرنے سے نہیں بچ سکتا، امریکہ کا پالتو کتا بننے سے نہیں بچ سکتے تم۔ جس کے نام پر بنا تھا اسی کے نام سے بچو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل
سنت حضرت علامہ صاحبزادہ عمر فیض قادری صاحب، استان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف۔ بنا کلمے کے نام پر تھا، حضور کے نام پر، تو بچے گا بھی حضور کے پیغام پر، حضور کی شریعت سے۔ کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی آ جائیں، نہیں بدل سکتے حالات جب تک وہ جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس مقصد کو پورا نہیں کیا جائے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف، آؤ حضور کی چوکٹ کی طرف، آؤ شریعت مصطفیٰ کی طرف، اور تن سے من تک حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ میں نے سائنس بھی پڑھی ہے اور مدرسے کی چٹائیوں پہ علماء کی کفش برداری بھی کی ہے، کالج میں پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ میں نے ماسٹر کی ڈگری لی۔ یورپ 16 سال تک اس کے مختلف شہروں ملکوں میں خطاب ہوتے رہے، تو میں یہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے جو نئی نسل ہے نا، ینگسٹر ہے اور یوتھ، نوجوان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے پیچھے چلے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، پسماندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ملہ کی دوڑ ہے مسجد تک۔ یہ محاورہ ہے، ملہ کی دوڑ مسجد تک۔ اب یہ ہم پہ پھبتی کسی جاتی ہے نا، ملہ کی دوڑ مسجد تک، یہ ہم پہ تو یہ پھبتی کستے ہیں نا دنیا دار لوگ۔ اور قیامت کے دن اللہ کی عزت کی قسم، اگر اللہ کے سامنے بھی انہوں نے کہہ دیا نا، اور کہیں گے وہاں، تو ان کا یہ کہنا ہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے کہ مولا پوچھ ان دنیا والوں سے، یہ ہمارا نام ہی رکھا تھا انہوں نے ملا کی دوڑ مسجد تک، غیر بھی مانتے تھے کہ ہماری دوڑ تیری مسجد تک، اور ہم اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو وہ احمق ہے، نادان ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اگر شریعت اپنا لی، حضور کا دین اپنا لیا، یا علماء کے پیچھے چلے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں، پسماندہ رہ جائیں۔ سائنٹیفک ریس میں، ڈسکوریز میں دنیا بڑی آگے نکل چکی ہے۔ دیکھو جی، امریکہ چاند سے بھی آگے نکل چکا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر رہے، ترقیاں، یہ سب ساری ہمارے سامنے انوینشن ہے، ڈسکوریز ہے، ایجادات ہے، انکشافات ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں سائنس پڑھو، دنیا کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ ملا کی دوڑ تو مسجد تھا، انہیں کیا خبر تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سائنس بھی پڑھی، سائنسدانوں کو پڑھا، ان کی تھیریز پڑھی، تاجدار کائنات کی شریعت بھی پڑھی۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور آگے دلیلوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے۔ اس وقت سائنس اپنے عروج اور کمال پہ ہے، اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے سائنس، اسی لیے ہمارے بچے اس نے چھین لیے، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن نہیں تھا، شریعت کی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، وہ مرعوب ہو گئے اس کی چکا دور دیکھ کر۔ مگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آج اس ترقی کے دور کے باوجود جس مقام پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دوں، ایک حدیث پاک امام الانبیاء فرماتے ہیں، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کہ جب تمہارے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، برتن کو ناپاک کر دے کتا منہ ڈال کے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کو 3 بار یا بے اختلاف روایت 7 بار مٹی سے مانج کے دھو لو، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کتا جب کوئی چیز کھاتا ہے نا کسی برتن میں، پھر اس کو چاٹتا بھی ہے، زبان بھی مارتا ہے، زبان لگاتا ہے، پھر اس کے جراثیم بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جرمن کا ایک اورینٹلسٹ مستشرق ڈاکٹر، اس نے کہیں سے حضور کی یہ حدیث پڑھی کہ
کہ مسلمانوں کا نبی فرماتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے اور ناپاک کر دے تو پھر اس کو مٹی سے مانج لو اور دھو دو تو پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس پر ایکسپیریمنٹ کروں گا، تجربہ کروں گا کہ کیا مسلمانوں کے نبی نے سچ فرمایا کتے کے جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے ایک برتن میں نہ کتے کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس نے مائکروسکوپ کے ساتھ خوردبین جو ہوتی اس کے ساتھ دیکھا تو پلیٹ پر کتے کے بے شمار جراثیم پھر رہے تھے۔ موجودہ دور کے جتنے صابن بنے ہیں، پاؤڈر بنے برتن دھونے والے، اس نے وہ سارے منگوا کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک پاؤڈر سے وہ برتن کو دھوتا ہے، پھر جب خوردبین سے دیکھتا ہے تو جراثیم موجود تھا، صابن سے دھویا جراثیم موجود تھا۔ وہ کہتا ہے آخر میں نے محمد عربی کی حدیث پہ عمل کیا، دور نہیں گیا، اپنے ہی ویڑے سے سین سے میں نے مٹی لی ہے اور پلیٹ میں ڈال کر اسے مانجا، میں نے رگڑتا رہا، پھر اسے دھویا۔ وہ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، ایک جراثیم نہیں ملا۔ اس کی عقل چکرا گئی۔ وہ کہتا ہے میں نے پڑھا تھا امام الانبیاء کی سیرت میں کہ حضور امی تھے، وہ کسی سکول پڑھنے نہیں گئے، انہوں نے کسی کالج کا منہ نہیں دیکھا، تو مسلمانوں کے نبی نے کس بنیاد پر یہ بتا دیا کہ مٹی سے مانج لو تو کتے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور برتن صاف ہو جاتا ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے یہ کیسے فرما دیا؟ اس پر کہتا ہے میری عقل چکرا گئی۔ میں نے کہا اب مٹی کو لیبارٹری میں لے کے نہ ٹیسٹ کروں گا، اس کا انالیسس کروں گا، مٹی نے جراثیم کیوں مار دیے؟ وہ کہتا ہے جب مٹی کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، رپورٹ آئی لیبارٹری سے، اس میں لکھا تھا کہ ہر مٹی میں نوشادر کے اجزاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کہ پھٹکڑی اور نوشادر یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی عام گھروں میں پڑی ہوتی ہے۔ کہتا ہے ہر مٹی میں نوشادر کے اجزاء چھپے ہوتے ہیں، یہ رپورٹ آئی، اور پھر اس نے ان اجزاء کا انالیسس کیا۔ وہ کہتا ہے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوشادر کے اجزاء ہی کتے کے جراثیم مار سکتے ہیں۔ اس پر وہ اٹھا اور کہنے لگا مسلمانوں کے نبی تیرے علم کو سلام، تیری فکر کو سلام، تیرے علم کی وسعت اور باریک بینی کو سلام، کہ آج صدیوں کی تحقیق کے بعد امریکہ اور جرمنی کے سائنسدان اس مقام کو نہیں پا سکے جس مقام پر تو نے اپنے بلال کو کھڑا کر رکھا تھا۔ آج امریکہ اور جرمنی کے ڈاکٹر نہیں جانتے کتے کے جراثیم کیسے مارنے، مگر تیرا بلال جانتا تھا جراثیم کیسے مارنے۔ اس لیے جوانوں آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف، آؤ ان مدرسوں کی طرف جہاں ریئلٹیز ہے، فیکٹس ہے، حقیقت ہے۔ قرآن سے باہر نہ کوئی علم ہے نہ کوئی حقیقت ہے، ہر وہ تھیوری سائنس کی اور ہر وہ نظریہ جو قرآن سے ٹکراتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور اس وقت وہ حقیقت کو پاتا ہے جب وہ دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہر مسلمان کا فریضہ اس کی بٹی میں حضور کا دین رکھتا ہے، اسے شریعت کا عالم ہے، پھر ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، جو مرضی بنائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری تہذیب اپنی ہے، تمدن اپنا۔ اس وقت ہماری آئیڈینٹی خطرے میں، ہمارا تشخص، اسلامی تشخص خطرے میں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو لاؤ حضور کی چوکٹ کی۔ اور پھر تم تصور نہیں کر سکتے اگر بچے شریعت بھی پڑھ جائیں اور پھر دنیاوی تعلیم سائنس وغیرہ یہ بھی پڑھ جائیں، پھر تمہارے بچے کفر کے لیے دو دھاری تلوار بن جائے گا، دونوں طرف دھار ہوگی، اس کفر جس طرف سے آئے گا کٹ جائے گا۔ آج لوگ حیران ہیں اس بات پر کہ امریکہ نے کتنی ترقی کر لی، چاند پہ قدم رکھا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میں ذوق طبع کے لیے تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے بتانے لگا، امام الانبیاء کے غلاموں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
جب آپ جوان ہوئے نا تو بچپن میں گھر میں جو بوڑھی عورت آیا تھی یعنی خادمہ تھی گھر میں جو غوث اعظم کو کھلایا کرتی تھی اٹھایا کرتی تھی اور گھر میں خادمہ بن کے رہتی تھی، وہ ملنے آئی غوث اعظم کو جب غوث اعظم جوان ہوئے۔ میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے نہیں بولا کہ جب غوث اعظم بڑے ہوئے، کیونکہ بڑے تو وہ تب بھی تھے جب پیدا ہوئے، بڑے تو وہ چھوٹے ہو کر بھی بڑے تھے۔ جب جوان ہوئے غوث اعظم، وہ بچپن میں جو دائی گھر میں رہتی تھی خادمہ، وہ ملنے آئی غوث اعظم، پرانی باتیں اس نے شروع کر دی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر، پرانی باتوں میں سے نا ایک بات پوچھنی رہ گئی ہے۔ بچپن کی ایک بات ہے پوچھنی رہ گئی تھی، وہ آج پوچھنے لگی میرے بیٹا مجھے بتاؤ وہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اماں پوچھو۔ وہ کہنے لگی بیٹا ایک دن آپ بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک، آپ کے علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپن چھپ۔ بچے چھپ جاتے ہیں، ایک بچے کی باری ہوتی ہے پھر ڈھونڈتا ہے اسے۔ تو وہ دائی پوچھنے لگی خادمہ غوث اعظم سے کہ بیٹا بچپن میں آپ ایک دفعہ نا بچوں کے ساتھ چھپن چھوٹ کھیلے تھے، آنکھ بچولی کھیلے تھے۔ بیٹا عجیب بات ہے، بچے جہاں بھی چھپتے تھے آپ ڈھونڈنے سیدھے سر پہ پہنچ جاتے، آپ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا، بچپن کی بات چھیڑ دی غوث اعظم، اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا۔ تو بیٹا آپ نے صرف اللہ کہا تھا، اللہ کہا تھا آپ نے اور غائب ہو گئے تھے، اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے۔ پھر اچانک آپ آ گئے تھے تو بیٹا وہ بات رہ گئی تھی، پوچھنا یہ چاہتی ہوں بیٹا عبد القادر بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے کہ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا نہیں ملے تم؟ غوث اعظم ہنس پڑے، یورپ کی طرف دکنے والے جوانوں سنو، غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اماں میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ آج ہماری نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ نے بڑی ترقی کر لی، یورپ اور روس نے ترقی کر لی، چاند تک جا پہنچے، اور تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھ نادان، تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند میں آنکھ مچولی کھیلتے رہے، تیری نسل کی ماں نے وہ بچے جنے ہیں جو چاند پر چھپن چھوٹ کھیلتے رہے۔ تجھے کیا خبر تو کس کی اولاد؟ غوث اعظم نے فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ دیہات کی سادہ سی عورت وہ پوچھنے لگی بیٹا کیا اب بھی چاند میں چھپ سکتے ہیں؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا اماں کیسی باتیں کرتی؟ اور اماں وہ تو عبد القادر کا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپتا تھا۔ اماں بات بڑی آگے نکل چکی، کہا وہ کیا بیٹا؟ کہا اماں اللہ کی عزت کی قسم کبھی میں چاند میں چھپتا تھا، اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ سیداد عمر فیض قادری صاحب، فیضان اولیاء، شان عظمت مصطفیٰ۔ آپ کے خلیفہ کہتے ہیں شیخ ابو مسعود کہتے ہیں مکان شیخ نے شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یمشی فی الہوائے علی رؤوس الاشہاد فی مجلس ہی، کہتے 70,000 کا مجمع لگا تھا، غوث اعظم ممبر پہ خطاب کر رہے تھے، اچانک جوش میں آئے، ممبر نیچے رہ گئے، آپ ہوا میں چلے گئے، اور فرمایا واللہ ما تطلع الشمس حتی تسلم علی۔ یہ جو بی بی کو بتایا تھا نا بات بڑی آگے نکل گئی، اب 70,000 کے مجمع میں ممبر پر اعلان کر رہے ہیں سنو لوگوں اللہ کی عزت کی قسم سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتا۔ میں اماں بات بڑی آگے نکل چکی، اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ وہ کون سی چاند گاڑی تھی جس پر وہ اتنے دور چلے جاتے؟ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا اپالو تھا جس پر ان ماؤں کے بچے چاند میں آنکھ مچولی کھیلنے جاتے؟ یہ صرف غوث اعظم کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء کے غلام ہونا،
मौलाए रूम, मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, छोटे से बच्चे थे इन बच्चों की तरह। घर से निकले, बाहर ग्राउंड था तो देखा कि बच्चे खेल रहे थे। और खेल क्या कर रहे थे? जंप लगा रहे थे। और मुकाबला हो रहा था कि ज्यादा ऊंचा कौन जाता है। जंप, ऊंचा जंप कौन लगाता है, ऊंचा कौन जाता है। अब ये भी बच्चे हैं तो जाके पूछा, साथियों क्या कर रहे हैं? ओ दोस्तों क्या कर रहे हैं? उसने कहा, रूमी देख नहीं रहे हो, जंप का मुकाबला हो रहा है कि ज्यादा ऊंचा कौन जाता है। रूमी हंस पड़े। पर मैं अगर जंप भी लगाना है ना, हुजूर के गुलाम हो तो जरा ठीक करके लगाओ। उन्होंने कहा, पूरा जोर तो लगा रहे हैं, और क्या ठीक करके लगा। मौलाना रूम फरमाने लगे, ये भी बच्चे हैं, पर मैं आका के गुलाम हो, और जंप ही लगाना है, कम से कम इतना लगाओ, पहले आसमान तक तो जाओ ना, इतना तो जंप लगाओ। कम हुजूर के गुलाम, पहले आसमान तक जाओ। बच्चे हंस पड़े, कहा, रूमी कैसी उल्टी बातें करता, कभी इतने ऊंचे भी जंप लगता है, हमसे नहीं लगता। रूमी तू लगा, अगर तू इसे लगता, हमें जो मशवरे देता, तू लगा ना। आपने फरमाया, फिर मैं जंप लगाने लगा। मुस्तफा पे दुरूद पड़ा रूमी में, 6-7 साल की उम्र है, इतना ऊंचे चले गए, आंखों से गायब हो गए। रूमी इतना ऊपर चले गए, आंखों से गायब हो गए। बच्चे डर के घर दौड़े, हजरत रूमी की वालिदा के पास गए, घर वालों के पास। कहा, अम्मा पता नहीं रूमी को कोई जिन उठा के ले गया, कोई भूत ले गया तेरे बेटे को, अचानक ऊपर गया, गायब हो गया। मां दौड़ती आई, जब ग्राउंड में तो आगे रूमी बैठे ना, हुजूर पे दुरूद पड़ रहे। मां ने सीने लगाया, माथा चूमा, रूमी तू किधर चला गया था? बच्चे कहते तू गायब हो गया था। कहा, अम्मा मैं आया था ग्राउंड में, बच्चे जंप लगा रहे थे, मैंने कहा हुजूर के गुलाम उधर ठीक करके लगा, पहले आसमान तक तो जाओ ना। मां ने माथा चूमा, रूमी फिर क्या होगा? कहा, अम्मा ये कहते लगे हमसे नहीं लगता, तू लगा। अम्मा फिर मैंने लगाया, तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा, मां तेरे मुकद्दस पिलाए हुए दूध की कसम है, जब तेरे बेटे ने जंप लिया है, पहला आसमान नीचे रह गया था, मैं आगे निकल गया था। इसलिए मेरे आका के गुलामों, ये कुव्वतें और ये अपालो और ये रोशनी और ये ताकतें, ये सिर्फ दहलीज मुस्तफा से मिलती हैं। कुरान पढ़ोगे तो ये कुव्वतें आएंगी, अमल करोगे तो ये कुव्वतें आएंगी, ताजदारे कायनात की गुलामी के पट्टे होंगे गर्दन में तो ये कुव्वतें आएंगी। ये कॉलेज में पैदा नहीं होते ऐसे लोग, यूनिवर्सिटियों में पैदा नहीं होते ऐसे लोग, इन टूटी चटाइयों पे पैदा होते हैं, जहां खुश्क टुकड़े खाकर मोहम्मद अरबी की दीन पढ़ते और शरीयत पढ़ते हैं। आप तो खुश नसीब हैं कि आपके इर्द गिर्द इतने फुज़ला उलमा वो रहते हैं। मैंने बड़े बड़े शहर देखे हैं, बड़ी बड़ी आबादियां, बंगले और कोठियां, वहां कोई आलिम दीन नहीं मिलता, कोई अल्लाह का नाम बताने वाला नहीं मिलता। आपके करीब बंदियाल शरीफ एक नाम है पूरी दुनिया में, और बंदियाली सिलसिले के उलमा आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और उस घराने का एक अजीम फर्द आपकी सरपरस्ती फरमा रहा है, आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। फिर भी अगर आपके बच्चों के सीने बुझे रह जाएं, आपसे बढ़ के बदनसीब कौन है? और ये हर दौर में ऐसा हुआ कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, ये उनकी बदनसीबी रही है कि उन्होंने हर दौर में दीन गरीबों को बख्शा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर गौसे आजम ने मदरसा बनाया था। अब अंदाजा करें, पढ़ाने वाले गौसे आजम हो और फिर भी लोग बच्चे न भेजें, इससे बढ़ के बदनसीबी क्या हो? तो जो नहीं भेजते थे गौसे आजम को मिलते ना, बाजार में कोई मिल जाता, कहीं मिल जाता, आप पकड़ लेते एक एक अमीर बंदे को और बड़ा तारीखी जुमला फरमाया करते, इसी पे खिताब खत्म करना। एक एक बंदे को पकड़कर झटका देते, फरमाते या कलील अल-अक्ल बैतो का दजलते व तमूतो अच्छाना, फरमाते अकल के अंधे और रहता दरिया पे फिर भी प्यासा मर रहा है।
یا عبد القادر کے علم اور روحانیت کا دریا بہ رہا ہے، شہر بغداد کا ہے، فیض مدینے کا بٹ رہا ہے، اور پھر بھی تیرے بچوں کے کاسے خالی رہ گئے، پھر بھی تمہارے سینے بجھ رہ گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو مدرسے بنے یہ بنے تو آپ کی زمین پر ہیں، مگر یہاں فیض مدینے کا بٹ رہا ہے، اس لیے اپنی اولاد کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان علماء کا، مشائخ کا، میزبانوں کا، اپنے بھائی حاجی احمد صاحب کا، کہ جن کے توسل سے یہاں حاضر ہوا، علماء کی زیارت کا شرف پایا، اور مل بیٹھ کر ہم نے کچھ بھولا ہوا سبق دہرانے کی کوشش۔ اللہ رب العزت سب کو حضور کی شریعت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔